इजाज़त देता है, जिस तरह का उन्होंने एक्ट किया उसको बेचारे को बगैर जूती खड़ा किया हुआ है, ऐसे पकड़ा उसको जाके जैसे कच्चे का कोई डाकू पकड़ लिया। इनको लगाम देगा कौन? ये एक ऐसा काम है, ये आप हमसे छीन सकते, ये हमारा प्रोफेशन है। उस थाने को एक माह के लिए बंद कर दें, कम्मल बंद, शट डाउन, ताला लगा दें। कैमरे के सामने ये हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर एक माह के बाद क्राइम रेट बढ़ता नजर ना आया तो मेरा आप लाइसेंस सस्पेंड कर देना। वक्ती तौर पे आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको अपने हवाले में, अपने हवालात में रखा हुआ है, तो क्या इस तरह रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एडवोकेट अब्दुल मतीन, आपने देखा होगा जनाब की एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में को 8 से 10 जो है वो पुलिस एहलकार अंदर दाखिल होते हैं और इस इंसान को मारते हुए जनाब लेके जा रहे होते हैं। बदतमीज़ी भी शदीद होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई जनाब दहशतगर्द पकड़ लिया है। ऐसा उस वीडियो को देख के मुझे महसूस हो रहा था कि एक ऐसा इंसान पकड़ा गया कि जिसने 2 मुल्कों के खिलाफ शायद जंग करवा दी है। उस वीडियो को देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये बंदा जो है वो शायद पूरी दुनिया में फसाद की जड़ था, जिसको जनाब हमारी पुलिस ने पकड़ के इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि मैं उनके लिए तालियां बजाने लग गया जनाब वीडियो देख के। मेरा दिल किया कि मैं कोई इनको तमगे दूं, मेरा दिल किया कि मैं अपनी पंजाब पुलिस का जनाब बोर्ड उठा के पूरी दुनिया का चक्कर लगा लूं। इतना बड़ा जनाब कारनामा सर अंजाम दे दिया, क्योंकि क्राइम तो जनाब बढ़ता जा रहा है। डेली कोई ना कोई हादसा, डेली हम देखते हैं कि बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है, डेली देखते हैं जनाब भाइयों ने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया है, डेली देखते हैं कि जनाब डकैती पे मज़ाहमत हुई है तो डकैत ने जनाब पूरी फैमिली कत्ल कर दिया, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे। लेकिन एक ऐसा इंसान गिरफ्तार करके इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। एडवोकेट रहील डार साहब हमारे साथ मौजूद है, बाकी की इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे कि भाई वो कहाँ गया दहशतगर्द, उसका बनेगा क्या, और पुलिस ने जिस तरह उनको पकड़ा क्या वो सच में ये जनाब डिजर्व करते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रहील भाई क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रहील भाई इतना बड़ा एक दहशतगर्द पकड़ा गया जनाब, पूरी सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रहे हैं जो हमारे आजकल के यंग पुलिस वाले हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो वीडियोस लगा रहे हैं कि देखो भाई बगैर जूती के हमने खड़ा कर दिया, ओहो देखो सारा गरूर तोड़ दिया, देखो हमने सारी अकड़ निकाल दी इस बंदे की। अच्छा, इसमें आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि जिस तरह वो कुछ पुलिस एहलकार हैं अपना टिकटॉक के ऊपर वो मजाक उड़ा रहे हैं, असल में वो हमारा या किसी एडवोकेसी का मजाक नहीं, वो अपना ज़ाती खुद मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब कि देखा जाए कि क्या उनको ये एज अ डिसिप्लिनरी कोई ये इजाज़त देता है, जिस तरह का उन्होंने एक्ट किया उसको बेचारे को बगैर जूती खड़ा किया हुआ है। इसके साथ साथ आपने अपने इंटरव्यू में बात की है कि ऐसा बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया कि जैसे किसी 2 ममालिक में कोई बदला उसका कोई बड़ा रोल था और जंग थी। एक चीज़ आप इसमें और भी ऐड करते हैं, जैसे ऐसे पकड़ा उसको जाके जैसे कच्चे का कोई डाकू पकड़ लिया। ठीक है, ये तरीका, ये रवैया पुलिस वालों का, यही लड़ाई, यही जंग एडवोकेट मतीन साहब की है। इसी चीज़ की वो निशानदेही कर रहे थे कि जनाब आईजी साहब कि मैं एज अ एडवोकेट जब ये अदालतों के मामला से मतलब ये जब मामला थानों के मामला देखता हूँ तो बहुत दिल बुरा होता है कि जिसमें देखा जाए कि आपकी इतनी मिसमैनेजमेंट है, इसको सिर्फ थानों की रेनोवेशन की हद तक आप अप्रिसिएशन लेते रहते हैं। आगे सोशल मीडिया के ऊपर आईजी पंजाब साहब से मुखातब होकर उन्होंने कहा ये सिर्फ रेनोवेशन तक इसका काम नहीं, आपको चाहिए इनकी कोई आप ट्रेनिंग भी करें, कोई तरबियत भी करें। बदकिस्मती से हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, बिलखसूस पंजाब पुलिस, ये जनाब आप यकीन माने, मेरा कोई ज़ाती किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी पुलिस वाले से भी ख़ास तौर पे, इसमें अच्छे अफसरान भी हैं, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हमारा ये जो पंजाब पुलिस का इदारा है, इसका चेक एंड बैलेंस मेरी समझ से बाहर है। इनको लगाम देगा कौन? ये करप्शन की ऐसी दास्तान रकम करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। जनाब अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज मैं कचहरी में था, तो कचहरी में मैंने वहाँ पे जो 10 से 15 मुल्ज़मान से मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोग किस मुकदमे में यहाँ पे आए हो, और यकीन माने कि वो हल्फन बयान देने के लिए तैयार थे कि यार हमारे पे झूठे पर्चे डाले गए हैं, रीज़न सिर्फ इतनी है कि ईद आने वाली है, इन्होंने हमें उठा के जेल में डाल दी है ताकि हम इनके जो भी ज़ाती मकासद हैं या इनकी जो भी डिमांड्स हैं, ऑब्वियसली उन्होंने करप्शन के लिए कुछ पैसे मांगे होंगे, मुतालबा किया होगा। ईदी प्रोग्राम, इसको हम लोग आप आम ज़बान में कहते हैं ईदी प्रोग्राम, पुलिस वालों ने शुरू किया हुआ है। वो धड़ाधड़ मतलब मुंह उठा के लोगों को पकड़ते जा रहे हैं। ये अब्दुल मतीन भी उसी कड़ी का एक सिलसिला है, ताकि ये ब्लैकमेल हो और इससे हम जो भी अपने ज़ाती मुतालबात मांग सकते हो, मनवा सकते हो, मनवाएं। तो जनाब ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। आईजी साहब से भी मतीन की भी जंग यही है। अच्छा, वो खाली मतीन की जंग नहीं है, खाली एक मतीन एक फ़र्द का नाम नहीं है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम तमाम एडवोकेट, तमाम लॉयर्स की, पुलिस वालों जो ये पुलिस हजरात या अफसरान हैं, इनकी हमसे लड़ाई झगड़ा क्या है, इनको हमसे इशू किया है। इनको सिर्फ मेन इशू हमसे ये है कि हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग सवाल ना करो, हम लोग कानून जानते हैं। इनको ऐसे लोग चाहिए जो आम लोग हैं, जिनको ये पकड़ के ब्लैकमेल कर सकते हो और उसके बाद अपनी ज़ाती करप्शन के तय जो इनका मंसूबा होता है उसको वो पूरा कर सकते हो। इसी चीज़ की निशानदेही एडवोकेट मतीन साहब कर रहे थे और हम लोग एडवोकेट करते रहे हैं।
اور ہم کرتے رہیں گے. یہ ایک ایسا کام ہے, یہ آپ ہم سے چھین سکتے, یہ ہمارا پروفیشن ہے. پروفیشن ہے, آپ کا کام ہے, آپ نے کرنا ہی یہی ہے. جی جی. لیکن رحیل بھائی, میں بڑا یقین کریں کہ افسردہ ہوتا ہوں, ہمارے سارے پولیس والے بے شک ایسے نہ ہو, لیکن میجورٹی, ٹھیک ہے, میجورٹی جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے آگے کیسز آتے ہیں, مجھے ایسی ایسی خاتون کی جو ہے وہ کال آتی ہے, وہ کہتی ہیں بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہمارے ہم کہاں پہ جائیں. میڈیا آج بچے جو پتہ کیا جاتا ہے, میڈیا اور لائرز جن پہ تھوڑی سی ان کو امید ہوتی ہے کہ بھائی یہ شاید ہماری آواز بنے گی, ہمیں انصاف, مطلب پولیس ہمارا سب سے بڑا پروٹیکشن ایک ادارہ ہے, ہمارے پروٹیکٹرز ہیں, ہمارے شیلٹرز ہیں, ہمارا مان ہے بھائی, ہماری پولیس ہے, ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں. لیکن لوگ اتنا خوف زدہ ہو چکے ہیں, ایون تھانوں کی ریونیشن کے بعد بھی لوگ جانا پسند نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ چلو, یا وہ پہلے لائر جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں راستہ دکھائیں, ہم نے پولیس والوں کے پاس نہیں جانا. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حالانکہ یہ بڑی انفارچونیٹ مثال ہے. میں اکثر اپنے دوست احباب میں بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اس مثال کے بارے میں. ایک ٹیسٹ بیس کے اوپر نا, ٹیسٹ بیس پہ آپ آئی جی پنجاب صاحب سے میری گزارش ہے, ٹیسٹ بیس کے اوپر کسی بھی لاہور کا ایک متعلقہ تھانہ کسی بھی پرٹیکولر ایریا کو سلیکٹ کریں اور اس تھانے کو نا ایک ماہ کے لیے, اس تھانے کو ایک ماہ کے لیے بند کر دیں. یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماہ کے لیے کسی پرٹیکولر ایریا کے تھانے کو بند کر دیں, مکمل بند, شٹ ڈاؤن, تالا لگا دیں. اور اس کے بعد آپ تالا لگانے سے پہلے اس پرٹیکولر ایریا کے کرائم ریشو کو, ریٹ کو چیک کر لیجیے گا, اور تالا لگنے کے بعد ایک ماہ کے بعد آپ کرائم کا ریشو چیک کر لیجیے گا. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, میں آپ ناظرین کے سامنے, اس کیمرے کے سامنے یہ حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ایک ماہ کے بعد کرائم ریٹ بڑھتا نظر نہ آیا تو میرا آپ لائسنس سسپینڈ کر دینا. میں اپنی وکالت کا لائسنس سسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نشاندہی اس طرف کر رہا ہوں کہ سارا کرائم آ ہی رہا ہے, جنریٹ ہی پولیس اسٹیشن سے ہو رہا ہے. یہ ہماری جو تحفظ, ہمارے جو محافظ ہیں, بدقسمتی سے یہ ہمارے محافظ رہے ہی نہیں. ان کا جو موٹیو ہے یہ چینج ہو چکا ہوا ہے. ان کے اوپر پتہ نہیں اخراجات ہی بہت زیادہ ہیں یا ان کی آمدنی کم ہے. اگر ان کی آمدنی کم ہے تو سی ایم صاحبہ سے گزارش ہے کہ ان کی آمدنی بڑھا دیں, تاکہ یہ جو عذاب ہمارے پہ عام لوگوں کے اوپر نازل کرتے ہیں اس پہ تو کمی آ جائے. ہم لوگ آلریڈی بڑے ایکسپینسو سے پریشان ہیں. ہر شخص صبح نکلتا ہے, ایک آدمی اپنے گھر سے 37,000 مصیبتیں لے کے نکلتا ہے اور 37,000 مصیبتیں لے کے گھر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس دورانیے میں یہ ماشاءاللہ سے جو ہمارے محافظ ہیں, جن کی طرف ہماری نظریں کہ ہماری پروٹیکشن کریں گے, یہ پروٹیکشن نہیں کر رہے ہوتے, وہ سونے پہ سہاگا ہے. میں اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بڑی میں کوئی مطلب کہ تمسکر نہیں اڑا رہا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, بدقسمتی اور رنجش اور دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیسٹ بیس کے اوپر ایک ماہ کے لیے کسی بھی ایک تھانے, چلے ایک ماہ بھی میں نے زیادہ بتا دیا ہے, آپ اتنا نہ بند کریں کسی تھانے کو, ان کے بیچارے کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. یہ جو کرپشن کر رہے ہیں ایک ماہ کے لیے نہ کریں, ایک ہفتے کے لیے بند کر لیں. اور کرائم ریٹس جو ہیں, کرائم ریشو جو ہے, اس کو کمپیئر کر لیجیے گا کہ پہلے ہفتے کیا تھا اور جب ہم نے تھانہ ری اوپن کیا تو کیا. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کرائم ہے وہ کم ہو گیا ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے شاید ختم ہی ہو گیا ہو. یہ کیا مطلب صورتحال جنریٹ ہو چکی ہوئی ہے. آئی جی پنجاب صاحب کو چاہیے کہ صرف یہ کاسمیٹک پروگرامز مت کریں, سوشل میڈیا پہ آ کے بس اپنی ہی کہ جی میرا یہ دیکھیں افسر نے اپنی فلاں دوست کے مشاورت کے ساتھ اس تھانے کو بڑا اچھا رینوویٹ کر دیا. اور تھانے کو رینوویٹ کرنا ایس ایچ او صاحب کا کام نہیں ہے. تھانے کو رینوویٹ کرنا ہے کسی آرکیٹیکچر کا کام ہے, اس کو ہائر کریں. اس پہ ایس ایچ او کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ڈنڈے مارتے ہوئے ایڈوکیٹ متین صاحب کو اس کے دفتر سے لے کے جا رہے کسی ایک پرٹیکولر جرم کے اوپر. وہ جرم کیا تھا کہ اس نے ایک نشاندہی کی کہ آپ کے ایک مبینہ تھانے, ایک متعلقہ تھانے کے اندر سیل کے جو صورتحال ہے وہ بہت بری ہے. کیا بہتر اور کیا ہی اچھا ہوتا اور کیا ایگزامپل کریٹ ہوتی کہ آئی جی پنجاب صاحب بجائے اس کو ڈنڈے مارتے ہوئے پولیس لے کے جاتی, وہ وہاں پہ پولیس والوں کے یا متعلقہ تھانے کے جو اہلکار ہیں ان کے کان پکڑائے ہوتے کہ یار یہ آپ نے تھانے کا کیا برا حال کیا ہوا ہے. وہ دیکھو ایک ایڈوکیٹ آیا تھا, اس نے نشاندہی کی ہے, یہ تو ہماری ساری ضلالت کر دی, آپ لوگوں نے ہماری محنت پہ سارا پانی پھیر دی ہے. آج ہی پنجاب صاحب کو چاہیے تھا کہ بجائے اس بیچارے کو ڈنڈے مارتے ہوئے لے کے جاتے, ایک ویڈیو جنریٹ کرتے اور بتاتے دیکھو جی میرے پورے عملے کا کان پکڑا دیا, یہ انہوں نے واقعی میں زیادتی کی ہے. انسان بند تھے کہ وہاں پہ جانور بند تھے. یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک جرم ثابت ہی نہیں ہوا, ایک الزام کی بیس پہ کچھ آپ نے افراد اپنے سیل پہ ڈیٹین کیے ہوئے ٹیمپریریلی, پرماننٹ آپ کو اجازت نہیں ہے, وقتی طور پہ آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کے لیے ان کو اپنے حوالے میں اپنے حوالات میں رکھا ہوا ہے, تو کیا اس طرح رکھتے ہیں؟ اس طرح تو کوئی اپنے جانور کو بھی نہیں رکھتا. اس سیل کی اگر آپ صورتحال ابھی بھی جا کے ملاحظہ فرما لیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی اس کے اندر. بڑے یہ برقے مار رہے ہیں, بڑا انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ویڈیوز لگا دی ہیں کہ دیکھو جو پہلے بولتا تھا چپ نہیں ہوتا تھا اب روتا ہے اور ننگے پیر کھڑا ہے. شرم نہیں آ رہی ان کو؟
یہ اب وہ تو بول رہے ہیں, وہ تو چپ نہیں ہوئے. ان کی تو دیکھیے گاڑی سے انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں اور میں بولتا رہوں گا, بے شک مجھے پوری زندگی بند رکھے, میں نہیں چپ ہوں گا. سر ایک ایڈوکیٹ کو اگر آپ کہیں کہ آپ اپنی زبان ہی خاموش کر دیں تو پھر وہ ایڈوکیسی کس بات ہی کر رہا ہے. ایڈوکیٹ کا کام ہی بولنا ہے, اس کا کام ہی کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ اپنی زبان ہی بند کر لے تو جناب والا پھر تو یہ لمحہ فکری ہے, یہ تو ایک کوشچن مارک ہے. کوٹ ہی اتار دینا, اگر زبان بند کر دی ہے تو ہم کہیں ریڈی لگا لیں, پھر یہ پروفیشن ہی چھوڑ دیں. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. پھر ایڈوکیسی پروفیشن ہونا ہی نہیں چاہیے, پھر ایڈوکیسی پروفیشن ہی ختم کر دیں. تو ایڈوکیٹ کا تو کام ہے, اس نے تو بولنا ہے, اس نے تو نشاندہی کرنی ہے, کیونکہ وہ بلیک میل نہیں ہوتا, وہ اس کو خوف, وہ قانون جانتا ہے. تو جب ایک شخص قانون جانتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ رویہ کریں گے تو آپ کسی قانون دان کا تمسخر نہیں, آپ اپنا ذاتی ڈپارٹمنٹ کا تمسخر اڑا رہے ہیں. آپ اپنے یہ جو ساری صورتحال اگر آج کل ہم جو دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ متین صاحب کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ سوالیہ مارک, یہ کوشچن مارک ہمارے اوپر ایز اے وکیل نہیں آ رہا, یہ ایز اے ڈپارٹمنٹ ان کے اوپر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا بیڑا غرق کر دیا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, کہ یعنی کہ ایک وکیل کے ساتھ آپ یہ حال کر رہے ہیں تو عام انسان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے, آپ صرف اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ ایک ایڈوکیٹ جو قانون جانتا ہے. اچھا یہ ایڈوکیٹ خالی ایک حد تک محدود نہیں ہے, یہی وہ ایڈوکیٹ ہے جو ان کی بھی ایڈوکیسی کر رہا ہوتا ہے جب ان کی تنخواہیں بند ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب بالکل انہی پولیس افسران کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں پھر, یہ دینی ایڈوکیٹس کے پاس ہی آتے ہیں نا. یہ وہی ایڈوکیٹ ہے جن کی یہ زبان بند کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہماری زبانیں بند کر دیں گے تو آپ لوگوں کو انصاف کون دلوائے گا؟ ایسے ہی ہے. ناظرین یہ ساری صورتحال تھی, لیکن لاسٹ میں پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کم سے کم جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو کالا کوٹ پہن کے اتنی جناب کوالیفیکیشن کے بعد کسی پروفیشن کو جوائن کرتا ہے اور آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر وکیلوں کے ساتھ آپ یہ بیہیویئر کریں گے, اس کا امیج انٹرنیشنلی ہمارا پاکستان کا بڑا خراب ہوگا. مطلب کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال رہے گی, کیا عزت رہے گی. پوری دنیا میں لوگ ہم پہ ہنسیں گے کہ جو انصاف دلاتے ہیں, جو آپ کے لیے بولتے ہیں, جو آپ کو کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑا کر کے آپ کو سرخرو کرتے ہیں, جو حق کا ساتھ دیتے ہیں, ان کو جناب پولیس اٹھا کے گرے بان سے لے جا کے ڈنڈے مار رہی ہے. تو مہربانی فرما کے جی سب یہاں پہ آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کی عزت کے لیے, کیونکہ اب ڈپارٹمنٹ کی عزت پہ بات آ گئی ہے. وکیلوں کو فرق نہیں پڑنا, انٹرنیشنلی جو ہے وہ پولیس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بولیں گے کہ پولیس کا کیا بیہیویئر ہے جو ایک ایڈوکیٹ کو اس طرح گھسیٹ کے جناب لے کے جا رہی ہے. تو مہربانی فرما کے جی صاحب آپ کا اس پہ کوئی بیان ابھی تک نہیں آیا, آپ کو چاہیے کہ آپ سب کچھ کلیئر کریں اور آپ احکامات جاری کریں. جو پولیس والوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور آگے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اپنی قیمتی نظر آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.